انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک فوج نے بھارتی جدید ڈرون مار گرایا، بھارتی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ بریکنگ نیوز سامنے آ گئی، راج جاگ ناگ سنگھ آپے سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق پاکستانی فوج نے بھارتی جدید ڈرون مار گرایا ہے، بھارتی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے۔ بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی راجستھان ایئر بیس پر پاکستان پر کا قبضہ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی خلافت کے بعد احتجاج کیا گیا۔ سلمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئی۔ بھارتی قابض افواج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ تازہ ترین کہا جا رہا ہے کہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور علاقائی سلامتی اور آپریشنل تیاریوں پر شدید بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر کہا جا رہا ہے کہ خطرناک جنگ کا خطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب پاکستانی فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون پاکستانی حدود میں اندر گھسایا تھا اور DG ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے رواں برس میں گرایا جانے والا یہ 11واں بھارتی جاسوس ڈرون تھا۔ اس سے قبل پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کے سیکٹر پانڈو میں بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا تھا، جو پاکستان کی حدود میں 200 میٹر تک اندر گھسایا تھا۔ پاک فوج نے اس سے قبل کہا تھا کہ LOC اور ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کا جاسوس کواد کو مار گرایا تھا، جو گرایا جانے والا 9واں جاسوس گروہ تھا۔ اس وقت بھارتی جاسوس ڈرون LOC پر پاکستان کی حدود میں 850 میٹر اندر آ گیا تھا۔ اس سے قبل پاک فوج نے LOC کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والا بھارتی کواد کاپٹر کو مار گرایا تھا۔ پاک فوج نے LOC کے سانگ سیکٹر میں داخل ہونے والا بھارتی ڈرون کو بھی مار گرایا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون کرزلون سیکٹر سے آیا تھا، جسے پاک فوج نے LOC کے نکرون سیکٹر میں مار گرایا تھا۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے LOC کی خلاف ورزی پر بھارتی جاسوس ڈرون 27 مئی کو بھی مار گرایا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ 3 ڈرون مار گئے اور اس میں پہلا کواد کاپٹر سال کے پہلے 1 جنوری کو باغ سیکٹر میں گرایا گیا تھا۔ ایک ہی روز میں بھارت نے دوبارہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے ستوال سیکٹر میں جاسوس ڈرون مار گرایا تھا۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جاسوس ڈرون پاکستانی حدود میں 150 میٹر اندر گھسایا تھا، جسے LOC کے راک چکری سیکورٹی میں مار گرایا تھا۔ LOC کے مقامی چکری سیکورٹی سیکٹر میں بھی پاک فوج نے بھارت کا ایک جاسوس ڈرون مار گرایا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج نے بھارت کے جاسوس ڈرون ایک بھمبر سیکٹر میں بھی مار گرایا تھا، یعنی کہ پاکستان روز بھارتی جاسوس ڈرون مار گرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر شدید بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر ایک بار پھر شدید گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی جہنم واصل ہوئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے، اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دھانیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر بیدوری اور کیلے سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ دوبارہ فوج کو محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بڑا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے بیان میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔